تو اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے گلو کرے, آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے, بے شک آپ کی ایج زیادہ بھی لیکن اس کے باوجود آپ کی اسکن گلو رہے, تو اس حوالے سے آج بڑا زبردست سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اور ایسی ہی ایک بڑی زبردست اسکن کیئر ڈاکٹر زہرا حسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو نیوز مارننگ. تھینک یو سو مچ. کیسے جس طرح آپ کی اسکن ماشاءاللہ اتنی فریش ہے, گلو کر رہی ہے, ہمارے ویورز کی کیسے گلو کر سکتی ہے, ہماری کیسے اسکن اتنی گلو کر سکتی ہے, ذرا کچھ سجیشنز دیں آپ. شیور. پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دا اپرچونیٹی ٹو اسپیک اباؤٹ دا اینٹی ایجنگ پروسیس وچ از ہیپننگ ناؤ اے ڈیز. اور بہت زیادہ پری میچور جو ہے اسکن ایجنگ ہو جاتی ہے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, اور فریشنس رکھنے کے لیے بیسکلی وٹامن سی, کلینزنگ, گڈ اے ایم اور پی ایم روٹین ہونی چاہیے. اے ایم مارننگ میں اٹھنا, اچھے ایک فیس واش سے یا صابن سے منہ دھونا, اس کے بعد جو ہے ایک اچھا سا موئسچرائزر لگانا, اور موئسچرائزر کے بعد ایک اچھے سے سن بلاک لگانا. سن بلاک ہماری نہ صرف یو وی اے لائٹ سے پروٹیکٹ کرتا ہے, یو وی بی سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, بہت عرصہ تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ سن بلاک کتنا ضروری ہوتا ہے, اور نہ صرف لڑکیوں کے لیے, یہ لڑکوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کا کیا رول ہے؟ اس کے رول سمپل سا ہے, لگانا ہے. لگانا ہے. ہم چولہے کے سامنے جاتے ہیں اور اتنی امپورٹنٹ, ہم 24/7 موبائل یوز کرتے ہیں. Even if there is no sun, تب بھی لگانا. There is no sun, you need to apply it. That is a golden rule, you need to apply it. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم جو جتنی بھی ہماری ڈیلی روٹینز ہوتی ہیں اس کے اندر نہ صرف سن بلاک کی استعمال کا ضروری ہوتا ہے, موئسچرائزر اور وٹامن سی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ریٹینولز, نیاسینامائڈ. اب یہ بہت سارے نام میں نے ایک دم سے لے لیے. ہمارے ویورز کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک نیچرل پروسیس سے بھی ہم لے سکتے ہیں. نیچرل سورسز کیا ہیں بیسیکلی ہماری؟ فریش ویجیٹیبلس, سلاد کے پتے آپ لیں, آپ پپایا کھائیں, ٹھیک ہے, آپ چکمبر لیں, اورنجز, گریپ فروٹ, جتنے بھی سٹرس فروٹس ہوتے ہیں اس سے آپ کو وٹامن سی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وٹامن سی کھانا زیادہ افیکٹو ہے یا منہ پر لگانا؟ کیونکہ آج کل بوتھ. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, اگر آپ کے اندر باڈی امپورٹنٹ, لائک باڈی جو ہے آپ کی ہیلدی ہے تو آپ کے منہ پہ گلو آئے گا. اگر آپ منہ پہ 24 کریمیں لگا رہے ہیں, مطلب بہت ایکسپینسو بھی لگا رہے ہیں یا لوکل بھی لگا رہے ہیں, لیکن اف یور باڈی از ناٹ ہیلدی, ناٹ اسٹرانگ, یو ناٹ ٹیکنگ سلیپ پراپرلی, ٹھیک ہے, آپ اچھے طریقے سے نہ اپنی ڈائٹ کا خیال کر رہے ہیں, نہ آپ پانی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, کوکونٹ واٹر پئیں تو کچھ پانی لگا لیں تو فرق نہیں پڑے گا. فرق آپ لگائیں اور ساتھ میں اپنی باڈی کو ہیلدی بھی رکھیں. اب آج کل بہت سارے پروسیجرز بہت سارے کامن ہو گئے ہیں. ایوری بڈی وانٹس ٹو لک ویری مچ لائک ریما اور لائک یو نو شان, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو لک لائک این ایکٹر اور این ایکٹریس. آج کل ایک چیز بڑی کہی جاتی ہے, اس میں میرے خیال سے سچائی بھی یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انٹل اور انلیس آپ کا انر گلو نہیں ہے, اندر سے اگر آپ وہ ہیل نہیں ہے تو آؤٹر گلو نہیں ہوگا, چاہے جو مرضی چیزیں اپلائی کریں, جو مرضی آپ کر لیں. اچھا, ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ آج کل لوگ اتنا کاپی کرتے ہیں سیلیبریٹیز کو. اب جو سیلیبریٹیز کی تو مجبوری ہوتی ہے, انہوں نے ٹی وی پر آنا ہوتا ہے, انہیں وہ خوبصورت نہیں دیکھیں گے تو ان کو کام نہیں ملے گا. ڈیفینیٹلی لوگ اتنا کاپی کرنے لگ گئے سیلیبریٹیز کو, ان کی تو مجبوریاں اور ہیں. اب گھر میں جو رہنے والی خواتین ہیں وہ اتنا پروسیجرز کرواتی ہیں. بہت کامن, فلر, بوٹاکس, تھریڈز. اب فلرز کیا ہیں, بوٹاکس کیا ہیں, تھریڈس کیا ہیں, دیر آر 3 ڈفرنٹ پروسیجرز. لیکن یہ ہے کہ ان کا خواتین جو ہماری 80 to 90% جو ہماری رہ بھی رہی ہیں گھروں کے اندر, وہ بھی اب کروانے لگ گئی ہے. اب ہمارا آتا ہے انویزو اور نان انویزو پروسیجرز پہ. نان انویزو ہیں لیزرز, جو آج کل دن بہ دن. اچھا, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیزرز پر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بات ہم کریں گے. لیزر پر ہم بات کر رہے تھے کہ لیزر اتنا کامن ہو چکا ہے, کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے, کیا سائڈ افیکٹس ہیں اس کے؟ جی ڈاکٹر زہرا. لیزرز بہت طرح کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. اسکن ہیئر ریجوینیشن کے لیے بھی ہے, کولیجن سنتھسس کے لیے بھی ہے, اور جو موسٹ کامن جو آج کل پروسیجرز چل رہے ہیں وہ مائکرو نیڈلنگ اور ریڈیو فریکوینسیز کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آئی وی کاکٹیلز بھی آتی ہیں, کمبینیشن ٹریٹمنٹ بھی آتی ہے. اب یہ میں نے بہت سارے نام لے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے موسٹ کامن ہے نان انویزو پروسیجرز ہوتے ہیں جو لیزرز ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ریڈیو فریکوینسی سے جو ہیں ہم ہیئر ریموو بھی کرتے ہیں, جو 3 سے 6 مہینے تک وہ آپ کے بال ہی نہیں آتے. بیسیکلی جو عورتیں جاتی تھیں پارلرز, اب وہ جاتی ہیں اسٹیٹک کلینکس پہ.
اپنے جو ہے ہیئر ریموو کروانے کے لیے فار 3 to 6 months کے لیے, ٹھیک ہے. یو ول ہیو 5 to 6 sessions, لیکن اگر آپ کسی اچھے اسٹیٹیشینس کے پاس جائیں تو وہ 1 یا 2 sessions میں ہی آپ کے ہیئر ریموو کر دے گا. Now coming back to the IV drips you were talking about. نہ IV ڈرپس صرف فیٹ ریڈکشن کے لیے ہیں, ریجوینیشن کے لیے ہیں, بلکہ اسکن بوسٹرز ہیں. جو ہم ملٹی وائٹامنس پچھلے زمانے میں کھاتے تھے اب وہ ہمیں IV کے طور پہ مل رہی ہیں. وہ ڈرپس لگتی ہیں, اس کی ڈرپس لگتی ہیں. سب طرح کے ملٹی وائٹامنس ہیں آپ کے, ان کو کاکٹیلز کہا جاتا ہے. اب کاکٹیلز میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیا نقصانات ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی چیز آپ کھانے والی ہوتی ہے یا لگانے والی ہوتی ہے, لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نقصانات کم سے کم ہوں. بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ جاتے ساتھ ایک اچھی سی ڈائگنوسس کریں. اگر ڈاکٹر کی, ایک اچھے ڈاکٹر کی ڈائگنوسس اچھی نہیں ہے اور پاس ہسٹری وہ نہیں لیتا اور وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اس ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے بندے سے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اللہ رحم کرے, آئی ہیو گاٹ اے ڈائبٹیز, ٹھیک ہے, یو آر اے ہارٹ پیشنٹ, ٹھیک ہے. سو آئی ایم گونا گیو یو اے ریئلی ڈفرنٹ IV ڈرپ ایز کمپیئر ٹو دا ون گیونگ اٹ ٹو می. آئی کی ناٹ گیو اے سیم ون ٹو یو, آئی کی ناٹ گیو اے سیم ون ٹو ہم, ٹھیک ہے. سو اٹ وڈ بی ویری ڈفرنٹ. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کاکٹیل کے اندر ایک ایکسپرٹیز جو ہے, ایکسپرٹ اسٹیٹیشین جو ہے وہ کیا دیتا ہے, آپ کے اندر کیا ڈیفیشنسیز ہیں, آپ کے اندر کیا چیز کی کمیاں ہیں. یعنی ہر ڈرپ ہر بندے کو نہیں لگائی جا سکتی. یہ بھی ہے کہ اسکن PRP آج کل بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بہت کامن ہے. چاہے کوئی ہاؤس وائف ہے یا کوئی پروفیشنل خاتون ہے, سب لوگ یہ اس کی طرف جاتے ہیں. ایون اف ٹی بوائز کمنگ کہ PRP آف دی فیس. ڈاکٹر صاحب آپ کے بال مائک کو لگ رہے ہیں, تاکہ آواز صحیح نہیں جا رہی. آلرائٹ, آئی ایم سو سوری. اوکے بس ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا PRP کی ہم بات کر رہے تھے. یس یس, پلیٹلیٹ رچ پلازما بیسکلی سے کہا جاتا ہے, اور وہ نہ صرف فیس کا ہوتا ہے بلکہ بالوں کا بھی ہوتا ہے. بالکل. اف یو ہیو ایلوپیشیا, ٹھیک ہے, بال کا بالکل کم ہو جانا, بولڈنس ہو جانا, وی اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ از کالڈ دا PRP, پلیٹلیٹ رچ پلازما. جو آپ ہی کا خون لیا جاتا ہے اس میں سے ریڈ بلڈ سیلز علیحدہ کیے جاتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز علیحدہ کیا جاتا ہے, اور اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے 80 to 90% کویکرز اسٹیٹیشینس کام کر رہے ہیں جو کہ PRP کرتے رہتے ہیں, ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ دیر از آلویز اے ڈفرنس بٹوین این ایکسپرٹیز, این ایکسپرٹ, اے اسپیشلسٹ اینڈ اے کویکر جو کہ 2 نمبر کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب PRP کا کیا پروسیجر ہے, آپ نے لیا پلازما, لیا اس کو ایکٹیویٹ کیا کچھ ڈال کے اندر, سوڈیم کلورائڈ ڈال کے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو انجیکٹ کیا, اور پھر ڈرما پینز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے فرسٹ لیئر, کیونکہ اسکن کی سطحیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کا رزلٹ کب آنا شروع ہوتا ہے؟ کم از کم ویک اور سو یو اسٹارٹ سینگ دا ریزلٹ. آپ کی اسکن گلو کرنے لگ جاتی ہے. لیکن آئی آلویز ٹیل مائی پیشنٹس کہ اگر آپ نے پروسیجرز تو کروا لیے, لیزرز بھی ہو گیا, PRP بھی ہوگی, IV بھی آپ نے لے لی, لیکن آپ نہ پانی پی رہے ہیں, نہ سلیپ پراپر لے رہے ہیں, نہ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, تو یو ول ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دا ریزلٹ. سمپل. پانی کم از کم 2 لیٹر پئیں, ٹھیک ہے. کوکونٹ واٹر پئیں, اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں. سیلڈس کھائیں, فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, تو دین یو گونا سی دی ریزلٹس. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں, کسی قسم کی ہارمفل تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا خود کا پلازما ہوتا ہے, خود انجیکٹ کیا جاتا ہے, تو باڈی کا کوئی ریجیکشن نہیں ہے. کتنے سیشنز ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسکن پہ پگمنٹیشن ہے, ایکنی ہے, ملیزما ہے, سورائسس ہے. بالکل, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے, دیر آر ٹائپس آف ایکنیز. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا اسٹیٹک, آج کل اتنے کلینکس گلی میں اسٹیٹک کلینک ہیں, کس طرح سے پتہ چلایا جائے کہ کون سا ایکسپرٹ ہے یا کون صحیح کر رہا ہے کام, کون نہیں صحیح کر رہا؟ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان کی ویریفیکیشن, ان کی سرٹیفیکیشن کس باڈی کہاں سے ویریفائڈ ہے. سب سے پہلے تو ہماری PMDC سے ویریفیکیشن ہے, جو PMC ہو گیا, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, وہاں سے ویریفائڈ ہے. ڈاکٹر ہے یا وہ ڈاکٹر ٹیکنیشین ہے جو بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کی جگہ پہ. دوسری بات, آپ کی کیا باہر بورڈ آف اسٹیٹکس سے کیا آپ ویریفائڈ ہو, CPD آورز کیا آپ کو UK سے ملے ہوئے ہیں, آپ کے امریکن بورڈ آف سرٹیفیکیشن ڈرماٹولوجسٹ سے آپ ویریفائڈ ہو. بہت ساری ٹریننگ سیشنز, ٹریننگ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں جو سیشنز دے رہی ہیں وداؤٹ اینی ویریفیکیشن.
और वो और लोग doctors भी सीख नहीं रहे हैं, वो होते। डॉक्टर्स नहीं है, दे आर नॉट एस्थेटिशियंस। It's just because demand and supply का सीन है कि इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि गली गली में एक जो टेक्नीशियन है वो भी डॉक्टर्स बन काम गए कर रहा है। और चाइनीज और कोरियन प्रोडक्ट्स इतने मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं कि यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। डिफरेंस को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। वेरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्टिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें बंद करके। चले यानी आप बहुत जो शुक्रिया भी डॉक्टर ज़हरा, ट्रीटमेंट कराना आपके खूबसूरत वक्त का और इतनी डॉक्टर जबरदस्त ज़हरा आपने हसन बातें हमारे की। साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका।